اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا واتقوا لعلکم ترحمون، واتقوا اللہ سے ڈرو، لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ہم لوگ رب سے ڈرنے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، کسی بھی مسلمان سے پوچھ لو کہ کیا تم رب سے ڈرتے ہو تو ہر بندہ یہی کہے گا ہاں جی میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں یار۔ کون ہو سکتا ہے جو رب سے نہیں ڈرتا؟ ہم یہ جملہ کہتے تو ہیں مگر سچ میں ہم اللہ سے کیا ڈرتے ہیں؟ کیا ہمارے دلوں میں رب کا ڈر ہے؟ نہیں ہے، کیونکہ جب ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں تب ہم رب سے کیوں نہیں ڈر رہے ہوتے؟ حالانکہ ہمیں پتا ہے کہ رب ہمیں دیکھ رہا ہے، جو ہم اعمال کر رہے ہیں، جو ہم اعمال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان عملوں کو دیکھ رہا ہے۔ اپنے بندے کو رب تعالیٰ دیکھ رہا ہے، جو کچھ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی باخبر ہے، اور جو کرنے والا ہے اس سے بھی رب تعالیٰ باخبر ہے۔ تو پھر جب ہم گناہ کرتے ہیں، گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں، تو پھر ہمارے ذہن میں کیوں نہیں خیال ہوتا کہ اس پہ تو اللہ تعالیٰ مجھے گناہ دے گا اور قیامت کے روز پکڑے گا؟ اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ جب ہم گناہ کر لیتے ہیں ہمیں رونا بھی نہیں آتا۔ بھائیو رویا کرو، اپنے پچھلے گناہوں کو یاد کر کے رویا کرو، رب تعالیٰ کے خوف سے رویا کرو، اللہ کے ڈر سے رویا کرو۔ اللہ نے تو قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی مجھ سے ڈرتے رہو۔ اور ہمیں چاہیے نا ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، رب تعالیٰ کے جبار و قہار ہونے کو یاد کریں، اور اپنے جو پچھلے گناہ ہیں ان کی معافی مانگی اور رویا کریں۔ یارو رونے سے ہوتا کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کا خوف الہی کی وجہ سے آنکھ سے ایک مکھی کے پر کے برابر بھی آنکھ سے آنسو نکلا تو اس کا دوزخ میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے کہ جس طرح بھینس کے تھنوں سے دودھ نکلتا ہے تو اس دودھ کا بھینس کے تھنوں میں جانا ناممکن ہوتا ہے۔ اس طرح جو بندہ اللہ کی یاد میں اللہ کے ڈر سے روتا ہے اور اس کا اتنا آنسو نکل آئے کہ ایک مکھی کا پر ہے، صرف اتنا نکل آئے تو اس کا دوزخ میں جانا ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں رونا چاہیے نا، رونا چاہیے، پچھلے جو ہم نے اعمال برے کیے ہیں ان پہ رونا چاہیے۔ ہمیں اپنی قبر کی تیاری کرنی چاہیے۔ ہم نے کیا قبر کی تیاری کی ہے؟ نہیں کی۔ ہم چھوٹے سے سفر کے لیے جاتے ہیں، کسی باہر کے ممالک میں یا باہر کسی شہر میں جاتے ہیں تو ہم اپنے کپڑوں کو لیتے ہیں، ہم پیسے کو اکٹھا کرتے ہیں کہ مجھے فلاں ضروریات ہیں، فلاں ضروریات ہیں۔ ہم تمام ضروریات کے لیے، اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے مال و اسباب اکٹھا کرتے ہیں۔ تو کیا ہم نے یہاں پہ مستقل رہنا ہے؟ نہیں، مستقل نہیں رہنا۔ ہم یہاں پہ مسافر آئے ہیں، ہم نے اپنی قبر کی طرف جانا ہے، ہم نے رب کی طرف جانا ہے۔ ہم تو یہاں پہ مہمان ہیں، تو ہم نے جس طرف سفر کرنا ہے کیا اس سفر کی ہم نے تیاری کی ہے؟ کیا اچھے اعمال کیے ہیں؟ نہیں کیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے اعمال کریں، ہر عمل کرنے سے پہلے رب کی رضا جانیں، رب سے ڈریں۔ جب بھی گناہ کا ارادہ آئے تو رب سے ڈریں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈرنے والوں کے لیے فرمایا کہ جو رب سے ڈرتے ہیں ان کو پھر رب تعالیٰ کن انعامات و کرامات سے نوازتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یقول اللہ اخرجوا من النار من ذکرنی یوما او خافنی فی مقام۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رب نے فرمایا ہے اخرجوا من النار، کہ اللہ تعالیٰ دوزخ میں سے نکال دے گا اس شخص کو من ذکرنی یوما، کہ جس نے ایک دن بھی کسی جگہ پہ مجھے یاد کیا ہوگا، او خافنی فی مقام، یا کسی جگہ پر بیٹھ کے تھوڑا سا بھی میرے خوف سے ڈرا ہوگا تو اس کو دوزخ میں سے نکال لیا جائے گا۔ یعنی کہ جو رب کی یاد میں رب سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کل قیامت کے روز دوزخ میں نہیں رہنے دے گا۔ ایک مرتبہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو واعظ و نصیحت فرما رہے ہیں، خطاب فرما رہے ہیں کہ ایک شخص جو سامنے بیٹھا تھا وہ رونے لگ پڑا
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس پر فرماتے ہیں کیا لوگوں سنو، اگر اس مجلس میں ایسے لوگ موجود ہوتے کہ جن کے گناہ پہاڑوں کے برابر ہوتے تو اس شخص کے رونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما دیتا، مغفرت فرما دیتا۔ پتہ چلا کہ جب ہم رب کی یاد میں روتے ہیں، رب کو یاد کر کے یا اپنے پچھلے گناہوں کو یاد کر کے، رب کی پکڑ کو یاد کر کے کہ رب تعالیٰ جبار ہے، رب قہار ہے، پکڑے گا، سزا دے گا، اس پہ ہم روتے ہیں، ندامت محسوس کرتے ہیں، تو اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو بھی بخش دیتا ہے اور ہمیں اس کا اجر کل قیامت کے روز دے گا، دوزخ سے نکال کر جنت کی صورت میں اجر دے گا۔ تو مسلمان بھائی رونا سیکھو، اس سے دل بھی نرم ہوتا ہے، دل میں خوف الہی پیدا ہوتا ہے۔ رونے سے دل مردہ نہیں بلکہ دل زندہ ہوتا ہے، لوگوں کا احساس ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے۔